حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فتنوں کا تذکرہ فرمایا، کچھ فتنوں کا تذکرہ فرمایا اور بہت تفصیل سے ذکر فرمایا، حتی ذکر فتنۃ الاحلاس۔ فتنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنۃ الاحلاس کو بیان فرمایا۔ تو ایک نے پوچھا وما فتنۃ الاحلاس، یہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ احلاس کس کو کہتے ہیں؟ حلس کی جمع ہے، حلس کہتے ہیں ٹاٹ کو، قالین کو جو گھروں میں بچھایا جاتا ہے۔ قالین جب بچھایا جاتا ہے سالوں بعد اس کو اٹھایا جاتا ہے، یعنی یہ فتنہ بڑا طویل ہوگا۔ حضور نے فرمایا ٹاٹ والا فتنہ، ٹاٹوں والا فتنہ، قالینوں والا فتنہ۔ تو ایک نے پوچھا وما فتنۃ الاحلاس، وہ قالینوں والا ٹاٹوں والا فتنہ کون سا ہے، اس کی کیا اس کی شناخت ہے؟ آپ نے فرمایا ہی حرب وحرب، اس میں لوٹ مار ہوگی، بھاگ دوڑ ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اوپر سے محبتیں جتلاتے ہوں گے، اندر سے نفرتیں ہوں گی، اور لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا، یہ ایک فتنہ ہوگا۔ ثم فتنۃ السراء، پھر اس کے بعد ایک فتنہ آئے گا دولت کی ریل پیل کا، ہر آدمی پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، سکون کسی کو نہیں ہوگا، جس کو دیکھو بھاگ رہا ہے دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے۔ کیا علماء، کیا عوام، کیا لیڈر، سب اوپر سے لے کر نیچے تک سب کی زندگیوں کو اگر کوئی بلندی پر بیٹھ کر غور کرے گا، جائزہ لے گا، تو یوں لگے گا کہ دنیا سائے کی طرح آگے ہے اور یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ثم فتنۃ السراء، وہ دولت کی ریل پیل کا فتنہ ہوگا۔ یہ آئے گا کہاں سے؟ حضور نے فرمایا دخنھا من تحت قدمی رجل من اہل بیتی، اس کا دھواں ایک ایسے شخص کے پاؤں کے نیچے سے اٹھے گا جو افسوس میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یعنی سادات میں سے ہوگا، اور ولیس منی، کہتا ہوگا کہ میں سید ہوں، مگر جس کا عمل میرے طریقے پر نہیں ہے وہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ انما اولیائی المتقون، میرے دوست تو متقی لوگ ہیں، چاہے وہ پنجابی ہوں، چاہے وہ سرائکی ہوں، چاہے وہ پٹھان ہوں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ راجپوت ہوں، چاہے وہ برہمن ہوں، چاہے وہ کشتری ہوں، چاہے وہ شودر ہوں، اونچی ذات کے ہوں یا نچلی ذات سے ان کا تعلق ہو، اگر وہ متقی پرہیزگار ہیں، مشرق میں رہنے والے، مغرب میں رہنے والے، عرب ہوں یا عجم ہوں، وہ مجھ سے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں۔ اگر متقی ہیں تو ولی ہیں، اگر وہ میرے طریقے پر نہیں، چاہے ان کی رگوں میں میرے خاندان کا خون دوڑ رہا ہو، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس فتنے کے بعد ایک فتنہ اور آئے گا، ثم یصطلح الناس علی رجل کورق علی ضلع، پھر آگے زمانہ آگے بڑھے گا، لوگ مصالحت کریں گے، ایک ایسے شخص کو حاکم بنائیں گے جس کی حکومت کو پائیدار نہیں ہوگی، مستحکم نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد ثم فتنۃ الدہیماء، پھر ایک کالا سیاہ خوفناک فتنہ آئے گا، رات کی تاریکی کی طرح لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اور اتنا پھیلا ہوا وہ فتنہ ہوگا، لا تدع احدا من هذه الامہ الا لطمته لطمہ، کہ کوئی کتنا ہی اس سے بچنے کی کوشش کرے، ایک نہ ایک تماچا اس فتنے کا اس کو ضرور ہی پڑے گا، ایک تھپڑ تو اس کو ضرور لگے گا۔ یہ جو کالا سیاہ فتنہ ہوگا، حتی یصیر الناس الی فسطاطین، یہ پوری دنیا کے 7-8 ارب انسانوں کو 2 کیمپوں میں تقسیم کر دے گا، 2 خیموں میں تقسیم کر دے گا۔ فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک خیمہ ہوگا ایمان کا جس میں کوئی منافق نہیں ہوگا، ایمان اہل ایمان ایک طرف، وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ، اور دوسرا خیمہ ہوگا نفاق کا، اس میں جانے والا ہر ایک منافق، چاہے وہ دستار فضیلت سر پہ رکھتا ہو، اس خیمے میں جو جائے گا منافق ہوگا، وہاں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس خیمے میں ایمان ہی ایمان ہوگا، نفاق نہیں ہوگا۔ جو ادھر آیا یہ علامت ہے کہ وہ مومن، اور جو ادھر چلا گیا یہ علامت ہے
کہ وہ منافق، آپ نے فرمایا یہ بھی بڑا طویل عرصہ فتنہ چلے گا، اتنا عرصہ چلے گا، کبھی کبھی فَإِذَا قِيلَ انقضت، کبھی کبھی اس کے شعلے مدھم ہوں گے اور اس پر راکھ چھائے گی، یوں لگے گا کہ اب وہ فتنے کی چنگاریاں بجھ گئیں، تمادت، جیسے یہ خیال آئے گا کہ بجھ گیا، وہ پھر سے اس کی آگ سلگ اٹھے گی اور وہ بھڑک اٹھے گا۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب اس طرح کا فتنہ تمہیں نظر آئے، کالا سیاہ فتنہ، فَانْتَظِرِ الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ، پھر انتظار کرو، آج نہیں تو کل دجال ضرور ہی نکلے گا، پھر وہ خروج دجال کا زمانہ